ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، رب کائنات کی دی ہوئی نعمتوں کو شادی بیاہ میں تباہ و برباد کرتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے خاندانوں میں بے نمازی پنپتے ہیں، پلتے ہیں۔ صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھانے والے، قرآن مجید کی غلط تفسیر پیش کرنے والے، قرآن مجید کی تفسیر کو تفسیر بالرائے کے مطابق سمجھنے والے بے شمار افراد ہیں۔ اور آج کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وسیلہ اپنے پیروں کو اور پیرانے پیر کو اور قبر والوں کو اور ان کی قبروں کو سجانے دھجانے۔ السلفية هي الأصل، مذهب السلف الصالح من المؤمنين۔ اگر آج ہم اپنے محلوں کا، اپنی بستیوں کا، اپنی آبادیوں کا، اپنے گاؤں دیہات کا، اپنے شہروں کا، اپنے خاندان کا، اپنے گھرانوں کا، اپنی مسجدوں کا، اپنے مدرسوں کا، اور جہاں بھی ہم کام کرتے ہیں، کوئی فیکٹری ہو، کسی انداز کا شو روم ہو، تجارت کے لیے آپ کہیں جاتے آتے ہوں، ان ساری کی ساری جگہوں پر اگر آپ جائزہ لیں تو حقیقت یہی ہے کہ ہم نے سرکشی کی زندگی اختیار کر رکھی ہے۔ ہم نے قرآن و سنت کو نظر انداز کر کے بالائے طاق رکھ دیا۔ ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، رب کائنات کی دی ہوئی نعمتوں کو شادی بیاہ میں تباہ و برباد کرتے ہیں۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اسراف و تبذیر میں شیطان کے بھائی بن کر کے غریبوں اور فقراء کو نظر انداز کرتے ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے خاندانوں میں بے نمازی پنپتے ہیں، پلتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی ضابطہ نہیں بنایا جاتا۔ ہمارے خاندانوں میں خلافت و ملوکیت کے بہانے سے صحابہ کرام پر تنقیدیں کرنے والے، صحابہ کرام کی تنقید بیان کرنے والے، صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھانے والے، قرآن مجید کی غلط تفسیر پیش کرنے والے، قرآن مجید کی تفسیر کو تفسیر بالرائے کے مطابق سمجھنے والے بے شمار افراد ہیں۔ ہمارے خاندان میں ایک نوجوان ایسا مل جائے گا جو جا کر کے یہ سوال کرتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا، جا کر کے یہ سوال کرتا ہے کہ فلاں صحابی رسول اور فلاں صحابی رسول کے درمیان اختلاف کیوں ہو گیا۔ یہ نہیں جانتے ہیں کہ صحابہ کرام پر کلام کرنے کا حق ہم کو حاصل نہیں ہے، اور صحابہ کرام کو کافر قرار دینے والوں اور اسلام سے خارج قرار دینے والوں نے شبہات پیدا کر کے ہم کو فتنوں میں مبتلا کر کے ایک ایسے گڑھے میں پہنچا دیا ہے جہاں سے نکل پانا بہت آسان نہیں ہے۔ تو فرمایا رب کائنات نے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بستی کے اندر، کسی آبادی کے اندر برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو خوشحال لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ برائیاں کرتے رہیں، سرکشی کرتے رہیں، اسلام کی مخالفت کرتے رہیں، اور اس کے بعد ان کے اوپر رب کائنات کا عذاب ثابت ہو جاتا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور اس کے بعد ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہم کو جو پیدا فرمایا اس کا مقصد ذکر کرتے ہوئے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورۃ الملک کی ابتدا میں رب کائنات نے فرمایا اس نے زندگی اور موت کو اس وجہ سے پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ اس بات کو دیکھ سکے، تم کو آزما سکے کہ تم میں بہتر عمل والا کون ہے، کون بہتر انداز کی زندگی گزارتا ہے، کون تقوی اور پرہیزگاری کو اپناتا ہے، کون ہے جو صحابہ کرام کی طرز زندگی کو اپنا کر کے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کون ہے جو صحابہ کرام کے طرز پر قرآن مجید کو اور سنت رسول کو سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور زندگی کو ڈھالتا ہے۔ تو یہ دنیاوی زندگی ایک آزمائش ہے، یہ موت اور زندگی اور حیات یہ ایک آزمائش ہے۔
اس آزمائش کی زندگی میں ہم کو اپنے عمل پر توجہ دینی ہوگی، توجہ دینی ہوگی کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں۔ رب کائنات نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوتی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور اس بات پر یقین نہیں کرتے کہ ہمارے پیارے حبیب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ممبر لگایا جاتا ہے، اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھتے ہیں اور اسی آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ گزرا اور وہ لوگ آ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فرمایا آگے افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے یا آپ شہید اور قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پیر اپنے دین سے پھر جاؤ گے، دین کا انکار کر دو گے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ آیت کریمہ ابھی نازل ہوئی ہے، میں نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ فوراً تلوار کو میان میں ڈالا، توبہ کی، اطاعت کی اور نکل کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اشراف میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ یہ صورتحال تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اے لوگوں سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو رب کائنات کی عبادت کرتا تھا اللہ رب العالمین زندہ ہے اور کبھی وفات پانے والا نہیں، کبھی مرنے والا نہیں۔ یہ صورتحال تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں یہ تصور پیش کیا گیا، اور آج کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وسیلہ اپنے پیروں کو اور پیرانے پیر کو اور قبر والوں کو اور ان کی قبروں کو سجانے دھجانے، ان کے اوپر چادریں چڑھانے، پھول برسانے، قبروں پر تعمیر کرنے، قبروں پر تلاوت کا اہتمام کرنے، قبروں پر منتیں مانگنے، قبر والوں سے دعائیں کرنے، اور نہ جانے کون کون سے سلسلے ہیں جس کی بنیاد پر ہم اپنے عقیدے توحید کو تباہی کے دہانے پر لے جا کر کے اپنے اسلام کو ضائع کرتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ صحیح بخاری کی اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے اس تصور کو سامنے رکھیں کہ وہ اسلام جس نے اپنے نبی آخر الزماں کی عبادت کی اجازت نہیں دی، وہ نبی آخر الزماں جنہوں نے صاف طریقے سے اپنی آخری وصیت میں فرما دیا کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر، رب کائنات کی لعنت ہو نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔